نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز علماء کرام اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق اور سچ سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وجود کے متعلق ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ اپنی خاص اہمیت اور تازگی کے ساتھ پورے اہل ایمان کے قلب و روح کو مشک و عنبر کی طرح خوشبودار اور معطر رکھتا ہے۔ ہمارا کامل ایمان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں اپنی دنیاوی اجسام کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر پڑھا جانے والا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح دور سے پڑھا جانے والا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر انسان کو عالم قبر میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے۔ منکر نکیر کا سوال جواب کرنا، قبر والے کا ان سوالات کو سمجھنا اور ان کے جوابات دینا، قبر کے عذاب و ثواب کو محسوس کرنا، اس سے ثابت و معلوم ہوتا ہے کہ ہر قبر والے کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور سینکڑوں احادیث اس پر دال اور شاہد ہے، اور ان سے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات عام مردوں میں سے ارفع و اعلی اور برتر ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ثبوت میں احادیث و تواتر کی حد میں پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا درود پہنچنا، روضہ مبارک پر موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بذات خود سننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشن دلیل ہے۔ شریعت مطہرہ کے احکامات چار قسم کے دلائل یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روشن اور واضح عقیدہ ہے جو ان چاروں قسم کے دلائل کو ان چار قسم کی دلائل کی خوشبو کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ہر چار عالم کو معطر کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا وجود آپ کے جسم اور روح دونوں کا مجموعہ تھا۔ عقیدہ حیات، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا وجود آپ کے جسم اور روح دونوں کا مجموعہ تھا۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو سے بھرپور معطر ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا جسد در اس جگہ آرام فرما ہے جس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک فرمان سے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے میں ادب و احترام کی خوشبو بہار بھی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا ادب و احترام آپ کی دنیاوی وجود کا ادب و احترام آپ کی دنیاوی زندگی میں تھا، بالکل اسی طرح اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارا اس بات پر کامل ایمان اور پختہ یقین ہو۔ اس عقیدے کے برکت و وساطت سے اسلام سے نسبت قائم اور باقی رہتی ہے۔ جس نے اس عقیدے کو اپنے دل میں بسایا اور سینے سے لگایا ہوا ہے، اس کی نسبت اس عقیدے کے وسیلے سے اکابرین علماء سے قائم و دائم اور مضبوط ہے، اور وہ اس عقیدے کی برکت و وسیلے سے اکابرین علماء سے قائم و دائم اور مضبوط ہے۔ اس عقیدے میں قربت ہی قربت اور لذت ہی لذت ہے۔ جو اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگا کر دل میں بسا کر روزہ ادھر پر پہنچے گا، حضور حاضری کی لذت اور مٹھاس پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔